اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ٹاپک آج ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ اے ٹی ایم کارڈ کے ریلیٹڈ ہے کہ اے ٹی ایم کارڈ کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور اے ٹی ایم کارڈ کے میزان بینک میں چارجز کیا ہوتے ہیں، اور ایک بندے کا کویسچن آیا ہوا تھا کہ انٹرنیشنلی اگر بندہ ودرا کرتا ہے تو اس کے کیا چارجز ہوتے ہیں اور ایکسیٹرا۔ تو سب سے پہلے میزان بینک میں جو کارڈ آفر کر رہا ہے وہ ہے ویزا کارڈ ہے، ماسٹر کارڈ ہے، پے پا کارڈ ہے۔ یہ تین کیٹیگری کے کارڈ ہیں۔ اچھا، یہ تین کیٹیگری جو ہیں یہ ون لنک اور ایم نیٹ پہ چلتی ہیں۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا ڈفرینس میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ جو ایم نیٹ ہوتا ہے یا ون لنک ہے یہ ایک میڈیم ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوب ایک میڈیم ہے اور یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ آ کے اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک میڈیم ہے۔ اور جو کمپنیز ہیں وہ جیسے ماسٹر کارڈ کی کمپنی ہے، ویزا کی کمپنی ہے، یا ہم بول سکتے ہیں یونین پے ہے، اس طرح کی یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ ایم نیٹ کا نیٹ ورک یوز کرتے ہیں یا ون لنک کا نیٹ ورک یوز کر کے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو کوئی مطلب فیسیلیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب جو میزان بینک جن کے ساتھ ہمارے پاس ایگریمنٹ ہے وہ ون لنک کے ساتھ ہمارا زیادہ تر اے ٹی ایمس چلتی ہیں جتنی بھی ہوتی ہیں۔ ویسے ایم نیٹ کی بھی ٹرانزیکشن ہمارے پاس ہو جاتی ہیں، لیکن جو مین کنسرن ہوتا ہے ہمارا وہ ون لنک کے ساتھ ہی ہمارے تقریباً سارے کے سارے کارڈ چلتے ہیں۔ اور جو اگلی چیز ہے کہ اے ٹی ایم کارڈ جو ہے یا اس میں جو کمپنیز ہم آفر کرتے ہیں وہ ویزا کی کمپنی ہے، ماسٹر ہے یا پے پاک ہے۔ یہ تین کمپنی ہیں جو میزان بینک کے ساتھ چلتی ہیں۔ اب جو ہے ویزا کارڈ ہے، ویزا کارڈ میں ہم دو کارڈ آفر کرتے ہیں، ایک ویزا سلور کارڈ ہے اور ویزا گولڈ کارڈ ہے۔ اب ویزا سلور کارڈ ایک ایسا کارڈ ہے جس میں ڈیلی جو ودڈرال لمٹ ہے وہ 50,000 روپے ہے، اور اس کے آپ فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک کے، اور یہ جو اس کے چارجز ہیں اینول تقریباً 1,200 روپے پر اینم اس کے چارجز۔ اور اس کارڈ کا اس کو بیسک لیول کارڈ بھی بولا جاتا ہے میزان بینک میں، اس کو سلور کارڈ بھی بولا جاتا ہے، کلاسک کارڈ بھی بولا جاتا ہے۔ جو دوسرا کارڈ ہم آفر کرتے ہیں وہ ہے ویزا گولڈ کارڈ۔ ویزا گولڈ کارڈ کے اینول چارجز تقریباً 1,600 روپے پر اینم ہوتے ہیں، اور اس کی ودڈرال لمٹ 1 لاکھ روپے ڈیلی ودڈرا کر سکتے ہیں، 2.5 لاکھ روپے تک اس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ ایک بینک کے اکاؤنٹ سے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں، اور اے ٹی ایم کے تھرو۔ اور ساتھ میں جو ہے اس کا یہ فیچر ہے کہ جو سلور کارڈ ہے ہمارے سے تھوڑی سی ایکسٹینڈیڈ انفارم پہ وہ ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ آفر کر رہی ہیں آپ کو ماسٹر کمپنی بھی اس کو آفر کر رہی ہے، بٹ میزان بینک ویزا میں چلاتا ہے گولڈ کارڈ، اور جو ویزا سلور کارڈ ہے یہ دونوں۔ تیسرا کارڈ ہمارے پاس ہے ماسٹر ٹائٹینیم کارڈ۔ ماسٹر ٹائٹینیم کارڈ ایک ایسا کارڈ ہے جو ہم ہر کسٹمر کو جو نان پریمیم ہے اس کو ہم آفر کرتے ہیں۔ نان پریمیم کسٹمر جو ہمارے ہائیسٹ کیٹیگری کے کارڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم ہر کسٹمر کو یہ کارڈ آفر کر سکتے ہیں، اور یہ 2,200 روپے پر اینم اس کے چارجز ہوتے ہیں، اور اس سے آپ 1.5 لاکھ روپے ڈیلی ودڈرا کر سکتے ہیں اور 5 لاکھ تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں ادر بینک میں، جس کو ہم آئی بی ایف ٹی بولتے ہیں۔ پلس اس کا یہ فیچر ہے کہ یہ ماسٹر کا کارڈ ہے، ماسٹر کمپنی کے جہاں جہاں پروموشنز لگی ہوتی ہیں یا کہیں پہ کوئی فیسلٹیز آ رہی ہوتی ہیں، ڈسکاؤنٹس آ رہے ہوتے ہیں اوبر کے، کریم کے، پیزا ہٹس کے، تو وہ اس کو اویل کر سکتا ہے ماسٹر ٹائٹینیم کارڈ والا۔ اچھا، ساتھ میں اس کا جو اگلا کارڈ ہے وہ ہے ماسٹر پلاٹینیم کارڈ، جو پلاٹینیم ماسٹر کا ہی کارڈ ہے، اور جو میزان بینک آفر کرتا ہے ہمارے پریمیم کسٹمر کو، اور وہ ڈیلی ودڈرا کر سکتے ہیں اس میں سے 2.5 لاکھ روپے، اور جو اس کی ٹرانسفر لمٹ ہے 1 ملین تک، وہ اپنے اکاؤنٹ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں، اور کچھ کنڈیشن میں وہ 2 ملین تک بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ میرا کارڈ کی ڈیلی لمٹ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ ساری ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ میزان بینک ایک اور کارڈ آفر کر رہا ہے وہ ہے کڈ کارڈ اور ٹین کارڈ۔ کڈ کارڈ اور ٹین کارڈ جو ہیں یہ 750 روپے پر اینم چارجز ہیں جب 1 سال کے بعد، اور جو اینول فرسٹ جو ماسٹر کے پے پاک کے ٹین کارڈ ہیں یا کڈ کارڈ ہیں یہ پہلے سال فری ہوتے ہیں، اور اگلے سال میں اور اگلے سال سے آنورڈ جتنے بھی ہوں گے 750 روپے اس کے چارجز ہوں گے۔ اچھا، جو کارڈ کے اگر میزان بینک میں کوئی بھی آپ نے کارڈ ریپلیس کروانا ہے ایک کارڈ سے دوسرے کارڈ میں، تو ریپلیسمنٹ چارجز اتنے ہوتے ہیں جتنے اس کے کارڈ بنانے کے چارجز ہیں، مطلب 1,200 روپے، 1,600 روپے، 2,200 روپے، جتنے بنانے کے چارجز ہیں اتنے ریپلیسمنٹ کے چارجز ہیں۔
آپ آ جاتے ہیں اس کویشچن کی طرف جو ایک بندے نے پوچھا کہ انٹرنیشنلی اگر ایک بندہ ٹرانزیکشن کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے. انٹرنیشنلی اگر اس کو بولتے ہیں ای کامرس بولتے ہیں, یا ای کامرس کو تھوڑا بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے ہم کر لیتے ہیں کہ اگر بندہ انٹرنیشنلی جا کے میزان بینک کا کارڈ ہے اس کے پاس, دنیا میں کسی بھی کونے میں جا کے کیش ودرا کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا. اب وہ یہ ہے کہ 3.5% اور 500 وچ ایور ہائر, یہ اس کے ٹرانزیکشن کاسٹ ہوتی ہے. اب سپوز کر لیتے ہیں کہ ہم ایک بندے نے $100 یا $100 جا کے یا وہاں سے باہر سے نکلوایا ہے. اب ٹرانزیکشن جو $100 نکلوایا تو ٹرانزیکشن کے 1000 روپے نکلوایا تو ٹرانزیکشن کے چارجز کتنے بنے گے, یا اس کا 3.5 کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. یا ہم کرتے ہیں کہ 1,00,000 روپے اس نے نکلایا تو 350 روپے اس کو چارجز پڑیں گے اس کے تقریباً, جو اس کو اس میں جو چارجز پڑیں گے اس کو 3500 روپے چارجز پڑتے ہیں. اور اگر جو ایک بندہ 1000 روپے ودرا کرتا ہے تو 350 روپے اس کو چارجز پڑتے ہیں. اب یہ کیا کرے گا, اگر 1000 روپے اس نے نکلوا رہا ہے تو اس کو چارج کتنے پڑیں گے, 350 پڑنے تھے, 3.5% بنتے ہیں. اب بینک کیا چارج کرے گا, 500 چارج کرے گا. اور اگر وہ بندہ ودرا کروا رہا ہے 1,00,000 روپے تو 3500 روپے چارجز پڑتے ہیں تو وہ 3500 ہی لے گا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینک منیمم آپ سے 500 کاٹے گا, اور اگر 500 سے زیادہ لمٹ آپ کی بن رہی ہے, سپوز آپ کی جو اب 2000 نکلوا رہے ہیں اور تقریباً چارجز 750 روپے بن رہے ہیں تو 750 بینک کاٹے گا. اور اگر آپ 1000 کاٹ رہے ہیں تو چارجز 350 بن رہے ہیں تو بینک آپ سے 500 کاٹے گا. تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کیش ودرال پہ 3.5% اور 500 وچ ایور از ہائر آن ٹرانزیکشن. اس کے بعد آ جاتا ہے اگر آپ ای کامرس کرنا چاہ رہے ہیں دنیا میں کسی بھی کونے پہ باہر انٹرنیشنل کر رہے ہیں, پی او ایس کی پوائنٹ آف سیل کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, یا این ایف سی کو کر رہے ہیں, کوئی ای کامرس کی شاپنگ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا ہے 3.5% آف دی ٹرانزیکشن ہے. اس میں 500 والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. 1000 روپے کی شاپنگ ہے تو 350 روپے کٹیں گے, 500 روپے کی شاپنگ ہے تو 3.5% آپ سے پر ٹرانزیکشن انٹرنیشنلی بینک آپ سے چارج کرتا رہے گا اور آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا رہے گا. آگے آپ چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی اگر انٹرنیشنل کوئی شاپنگ کر رہے ہیں, ہم ای کامرس کر رہے ہیں, یا دنیا میں کہیں اور کی بجائے پاکستان میں بیٹھ کے ای کامرس کر رہے ہیں, پوائنٹ آف سیل کر رہے ہیں, تو کرنا کیا پڑتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بینک سیشن ایکٹیو کرواتے تھے, ایک اسپیسیفک سیشنز ہوتے تھے, 1 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, 2.5 گھنٹے کا ایک سیشن ایکٹیو کرواتے تھے. سیشن ایکٹیو ہونے کے بعد آپ وہ ٹرانزیکشن کرتے تھے, پھر سیشن ڈی ایکٹیو ہو جاتا تھا. اچھا, اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو پروٹیکشن کی جائے, آپ کا کوئی چارجز نہ آپ کا کوئی اسکیمنگ نہ ہو, آپ کو کوئی پیسے نہ نکال کے لے جائے, آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہیک نہ کر لے. اب اس کو بچانے کے لیے بینک کیا کرتا تھا, سیشن ایکٹیو کرواتے تھے. اب سیشن ایکٹیو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا, کال کرنی پڑتی تھی, اور کال کے بعد ہی آپ کا سیشن ایکٹیو ہوتا تھا. اب بینک نے ایک او ٹی پی میسج کا ایک کانسیپٹ لے کے آئے ہیں. او ٹی پی میسج یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو سیشن ایکٹیو کروانے کی ضرورت نہیں ہے. میزان بینک کا کوئی بھی کارڈ ہے آپ کے پاس تو اس کو وداؤٹ سیشن آپ پوائنٹ آف سیل پہ جا رہے ہیں, کہیں پہ کوئی شاپنگ کر رہے ہیں, وہیں پہ جا کے آپ اس کو کارڈ سویپ کریں, آپ کو ایک او ٹی پی میسج آئے گا. او ٹی پی میسج کیا ہوتا ہے, ایک کوڈ ہوتا ہے جو آپ کو موبائل پہ آتا ہے. اب وہ جو میسج ہے وہ وہاں پہ کوڈ انٹر کریں گے اس مشین پہ, جس مشین پہ آپ وہ اسپیسیفک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. تو جیسے او ٹی پی وہاں پہ میسج دیں گے تو وہ آپ کی ٹرانزیکشن اتنی اماؤنٹ کی سوائپ ہو جائے گی. اسی طرح آپ انٹرنیشنلی کسی دراز.com ہے یا علی بابا ایکسپریس, جو بھی اگر آپ اس پہ کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک آپ کو او ٹی پی آئے گا. او ٹی پی میسج آپ کو موبائل پہ آئے گا, وہ وہاں پہ کوڈ لگائیں گے اور آپ کی ٹرانزیکشن ہو جائے گی. اس میں فردر آپ کو سیشن ایکٹیو کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ ہے کہ اچھا, یہ جو آپ کو او ٹی پی میسج آئیں گے یہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. او ٹی پی میسج آپ کو ای میل پہ بھی آتا ہے, ایس ایم ایس پہ بھی آتا ہے. یہ آپ کی چوائس ہے, آپ وہاں سے کس پہ کروانا چاہ رہے ہیں. اگر بیٹر یہ ہے کہ بعض اوقات نیٹ ورک ایڈ ہوتا ہے, یا آپ نے نیٹ ورک مائگریٹ کروایا ہوتا ہے, مطلب ایک نیٹ ورک پہ آپ یہ جائز پہ آپ ٹیلنار پہ آ گئے, مائگریٹ کروا کے نمبر آپ کو وہی جائز والا چل رہا ہے, تو او ٹی پی میسج آپ کو ڈیلے آتا ہے یا آتا نہیں ہے. تو بیٹر یہ ہے کہ آپ اپنے اگر انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کر رہے ہیں کوئی اس طرح کی, تو آپ اپنا ای میل بھی اپڈیٹ کروا لیں, اور پلس او ٹی پی تو آپ کو آئے گا ہی آئے گا. تو یہ ہے پوائنٹ آف سیل کی ٹرانزیکشن کے بارے میں. اور اس کے بارے میں جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے بارے میں کوئی ایک بندے نے پوچھا تھا, وہ بھی اس کا کویشچن بھی آنسر ہو گیا. اور اس کے بارے میں کارڈ کی ڈیٹیل کے بارے میں مزید اگر کوئی پوچھو, ہاں ایک چیز رہے گی, جو پے پاک کارڈ ہے اس کے چارجز کتنے ہوتے ہیں. تو پے پاک کارڈ کے بھی جو پے پاک ڈیبٹ کارڈ ہے اس کے بھی 1200 روپے پر اینم چارجز ہوتے ہیں, اور یہ بھی وہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں نا ایک چیز اور جو بہترین چیز آج کل بینک نے انٹروڈیوس کروائی ہے عمران خان کے دور میں آ کے,
وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں ان کو ماسٹر کارڈ، ٹائٹینیم کارڈ، ویزا کارڈ کوئی بھی کارڈ مل جاتا تھا اور وہ انٹرنیشنل جا کے وہاں سے پیسے ودڈرا کرتے رہتے تھے اور جو ان کی جو بھی ضرورت ہوتی وہ پوری کرتے تھے۔ اب بینک نے ایک جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا ایک چیز کو کہ جی جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں ان کو جسٹ پے پا کارڈ ہی ملے گا۔ پاکستانی کارڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے پے پا کارڈ ملے گا۔ پاکستان کے کسی بینک میں اگر آپ این آر پی اکاؤنٹ کھولیں گے، نان ریزیڈنٹ پاکستانی اکاؤنٹ کھولیں گے تو اس میں آپ کو اس میں آپ کو نان ریزیڈنٹ اکاؤنٹ کھولیں گے تو اس میں آپ کو پے پا کارڈ ملے گا۔ پے پا کے فیچر یہ ہیں کہ یہ آپ 50,000 کے ودڈرا کر سکتے ہیں اور اس کی جو ٹرانسفر لمٹ ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ہے اور یہ ود ان پاکستان یوز ہوتا ہے اور پاکستان سے باہر جسٹ ودڈرا کے لیے یوز ہوتا ہے، جو کوئی بہت بڑی شاپنگ یا اسٹیپ کے لیے نہیں ہوتا۔ اور پے پاک پہ اتنے ڈسکاؤنٹس بھی نہیں ہوتے ایز کمپیئر ٹو ماسٹر کارڈ۔ تو اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کہ ہماری جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یا کنورٹنگ ٹر فائنانسنگ ہے اس کو روکنے کے لیے بینک نے ایک اسٹیٹ بینک نے ایک انیشیٹو لیا ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ کے بارے میں اگر مزید کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، اے ٹی ایم کارڈ کے ایکٹیویشن کے لیے بھی بہترین طریقہ بینک نے آج انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے کہ آپ میزان بینک کا اے ٹی ایم کارڈ پکڑیں، مشین میں جائیں، انسرٹ کریں، انسرٹ کرنے کے فوراً بعد آپ کو ایک میسیج آئے گا، وہ میسیج میں 4 ڈیجٹ ہوں گے، وہ 4 ڈیجٹ آپ مشین میں لکھیں گے تو مشین ایک اسکرین اوپن کر دے گی۔ اس اسکرین میں کیا کرنا ہے، آپ نے 4 ڈیجٹ اپنے مرضی کے دوبارہ ڈالنے ہیں۔ پہلے آپ کو جو میسیج آئے گا وہ لکھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ مشین اوپن کرے گی اسکرین، اس میں اپنے 4 مرضی کے ڈیجٹ ڈالنے ہیں۔ وہ 4 ڈیجٹ جیسے ہی ڈالیں گے تو آپ کا مشین ایک دوبارہ اسکرین کھولے گی کہ آپ نے یہ 4 ڈیجٹ جو پن کوڈ ڈالا ہے یہ دوبارہ لگائیں۔ اب دوبارہ وہی 4 ڈیجٹ کا کوڈ لگائیں گے تو آپ کا کارڈ ایکٹیو ہو کے باہر ہو جائے گا اور آپ کا کارڈ فنکشنل ہو جائے گا اور یہ چل جائے گا، اور اس کے بعد فردر آپ کو کسی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ کا کارڈ کوئی گم ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، یا کچھ ایسا گم ہو جاتا ہے کہ تو آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہے 02111131331 اس پہ کال کر کے آپ نے کرنا ہے اس کو بلاک کروانا ہے۔ اچھا، ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو کارڈ ہے وہ میرے گھر میں گم ہوا ہے تو اور مجھے یقین ہے کہ یہ مل جائے گا، لیکن فار دا ٹائم بینگ اس کی ٹرانزیکشن کو روکنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بلاک ہو جائے اور پھر میں اس کو کروا لوں، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں اور ان کو کہیں کہ میرا کارڈ جو ہے نا ٹیمپریری بلاک کر دیں، پرماننٹ بلاک نہ کریں۔ ٹیمپریری بلاک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو جیسے کارڈ 1-2 دن میں 3 دن میں مل جائے گا تو آپ اس کارڈ کو دوبارہ ایکٹیو کروا سکیں گے اور آپ کو دوبارہ ریپلیسمنٹ کے چارجز نہیں پڑیں گے۔ اگر آپ نے کارڈ پرماننٹلی بلاک کروا لیا اور اگر آپ کو کارڈ مل بھی گیا تب بھی آپ کو ریپلیسمنٹ کے چارجز پڑ جائیں گے، 1200، 1500، 2000 جتنے بھی چارجز کارڈ کے ہوں گے، ریلیونٹ کارڈ جو آپ نے لیا ہوگا اس کے چارجز پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے بلاک کروانے جب بھی کارڈ بلاک کروائیں تو پہلے ٹیمپریری بلاک کروائیں، اور پھر اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اب میرا کارڈ نہیں ملنے لگا تو پھر اس کو دوبارہ کال کر کے پرماننٹ بلاک کروا لیں۔ تو یہ ایک سجیشن ہے کہ انیشلی جب بھی کارڈ کو بلاک کروایا کریں تو اس کو ٹیمپریری بلاک کروایا کریں، نہ کہ پرماننٹ بلاک کروایا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔